موجود ہے ڈاکٹر سعیدالزمان سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر کہیے گا کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان نے ایک بہترین سالس کا کردار ادا کیا ہے اور آج پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی جو معاہدے پر ہے دستخط کر دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ لائن پہ لینے کے لیے۔ جی بجا فرمایا آپ نے، تاریخ ساز ڈیولپمنٹ اور آنے والے دور میں جب بھی کبھی جنگیں اور جنگوں کو امن میں بدلنے کی جو کاوشوں کا ذکر ہوگا یا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہوگی تو یو ایس اسرائیل ایران کے بیچ میں پاکستان نے جو بہترین ثالثی کا کردار ادا کیا اور اس طریقہ سے ادا کیا کہ جناب سیز فائر سے بات شروع ہوئی، اسلام آباد ٹاک 1.0 اور پھر بیک چینل ڈپلومیسی، شٹل ڈپلومیسی، پاکستان کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب، پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، پاکستان کے ڈیپوٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور منسٹری آف فارن افیئرز انکلوڈنگ انٹیریئر منسٹری نقوی صاحب، یہ ان سب نے جس آسن طریقہ سے یہ اس میڈیشن پروسیس کو یہ آگے لے کر چلے اور اب یہ ڈیل جو سائن ہونے جا رہی ہے جو کہ ہو چکی ہے ڈیجیٹلی، اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیے گا کہ اس کے بعد اس کے جو امپیکٹس ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوں گے جو پوری دنیا کے لیے بہت فائدہ مند صورتحال بن رہی ہوگی، ایک پازیٹیو امپیکٹس آ رہے ہوں گے پولیٹیکلی، سیکیورٹی وائز، اکنامکلی۔ سو تاریخ ساز واقعہ، میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین پاکستان کی سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کو، ایٹ دی سیم ٹائم ہم پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو اپریشیٹ کرنا چاہیں گے، ایرانین پریزیڈنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے فلیکسیبلٹی ایکسپریس کی، دونوں کی پوزیشن میکسیمائلسٹ اپروچ پہ مبنی تھی، اور وہاں سے ابھی سم بٹ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تمام معاملات حل ہو گئے اور ایک فائنل مسودہ تیار ہو گیا، یقیناً نیگوسیشنز ہو رہی ہوں گی اگلے 60 دنوں میں اور معاملات طے پا رہے ہوں گے، لیکن اب تک جس طریقہ سے دونوں لیڈرشپ نے فلیکسیبلٹی ایکسپریس کی، اپریسیشن، فل اپریسیشن، اور یقیناً یہی چاہیے تھا امن قائم کرنے کے لیے اور پورا خطہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور یقیناً پاکستان دنیا کے نقشے پہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ اچھا سر کہیے گا کہ آپ مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتے دیکھ رہی ہیں اس معاہدے کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ملٹی فیسیٹڈ فینومینن ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور پھر اس کے جو امپیکٹس ہیں ایک بھرپور انالیسس چاہیے، اور یقیناً جیسے میں نے کہا کہ ملٹی پرونگ ملٹی فیسیٹڈ فینومینن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت دور رس نتائج ہوں گے۔ مڈل ایسٹ اگر اسی پیرائے سے مڈل ایسٹ آگے گیا so this will be the foundation for long lasting peace in the Middle East, not only in the Middle East بلکہ پوری دنیا میں۔ اور پیس اینڈ اسٹیبلٹی جب مڈل ایسٹ میں ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی بہت آسان طریقہ سے چل رہی ہوتی، لیکن یہاں پہ اگر وائلنس ہو اور اس طرح جو جنگی صورتحال قائم ہو گئی تھی، آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش کی وجہ سے جہاں سے 20 to 25% آف انرجی فلو کرتی ہے دنیا کے پاس جاتی ہے، تو اس کی بندش کی وجہ سے پڑے جناب انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کو زور کے جھٹکے اور گلوبل ریسیشن کی طرف جا سکتی تھی دنیا۔ سو مڈل ایسٹ میں جو پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہے وہ نہ صرف مڈل ایسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس سے معاشی صورتحال دنیا کی بہتر ہوگی، ایک اسٹیبلٹی ہوگی، سرٹنٹی ہوگی، پریڈکٹیبلٹی ہوگی، جس سے سبھی کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اب میں یہاں پہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ مشکلات آگے پیش نہیں آئیں گی، وائلیشن بھی ہو سکتی ہے، سیز فائر وائلیشن بھی ہو سکتی ہے، اختلاف دوبارہ سے جنم لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے، دس از اے نارمل پریکٹس۔ جب پیچیدگیاں بہت زیادہ ہوں، جب اختلافات بہت زیادہ ہوں اور مذاکراتی عمل آگے کی طرف بڑھ رہا ہو تو اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے،